چوئی صاحب نے بھی بات کی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں. پاکستان ہم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, کیسا پاکستان ہو جو آپ کے مستقبل کا ضامن ہو. جب ہم ملک کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں مختلف پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں, تو سات چیزیں ایسی ہیں جو ماڈرن کنٹریز کو بنانے کے لیے ضروری ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ پبلک ویلفیئر ہے. کوئی بھی ملک جب ملک بنتا ہے تو اس کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پبلک کی ویلفیئر کرے, مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کرے, امن ہو, سکون ہو, آپ کا جان, آپ کی مال, سب آپ یہ فیل کریں کہ محفوظ ہے. سوشل ویلفیئر ہو وہاں پہ, اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہو. کوئی ملک آپ بنائیں تو اس کی عدالتیں انصاف کر رہی ہوں, مظلوم کو یہ یقین ہو کہ اگر اس کے ساتھ کہیں پہ ظلم ہو تو اس کو انصاف مل سکے گا. اکنامک ویلفیئر ہو, پولیٹیکل ویلفیئر ہو, پریزرویشن آف اسٹیٹ ہو, ملک کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لوگوں کے اوپر ہو. یہ 7 ایسے عناصر ہیں جو مل کے ایک ماڈرن اسٹیٹ کا وجود میں لاتے ہیں. ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان 7 میں کہاں لیگ کر رہے ہیں, کہاں پورے اتر رہے ہیں, کہاں ترقی کر رہے ہیں, کہاں ترقی نہیں کر پا رہے. ان 7 میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری اور پہلے نمبر پہ جو ہم نے ڈسکس کیا دیٹ از پبلک ویلفیئر. باقی 6 پوائنٹ جو ہیں وہ اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. دس از آل اباؤٹ پبلک ویلفیئر. ملک بنتے ہیں, صوبے بنتے ہیں, شہر بنتے ہیں, سوسائٹیز بنتی ہیں, اس میں بیسک جو پوائنٹ ہے وہ پبلک ویلفیئر ہی ہے. اگر وہ پبلک ویلفیئر کر سکتے ہیں اور پبلک ویلفیئر کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ملک کہلائیں گے. اگر وہ نہیں کر پا رہے تو پھر وہ کامیاب ملک نہیں کہلائیں گے, بدقسمتی سے. ابھی چوئی صاحب نے بات کی کہ 100 سال کے بعد ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ایک ورلڈ بینک نے رپورٹ شائع کی 2019 میں, اس کو نام انہوں نے دیا پاکستان ایٹ 100. 2047 میں پاکستان کیسا ہوگا اور جیسا ہونا چاہیے اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے. جو انہوں نے مینشن کی چیزیں اس میں ایک تو یہی تھا کہ 2047 میں ہماری آبادی شاید 50 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہوگی. اتنا بڑا ملک ہم بن چکے ہوں گے. لیکن جو رکاوٹیں انہوں نے ہمیں اس رپورٹ میں انہوں نے بتائیں, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو سامنے آئی وہ ویک گورننس تھی, پور گورننس تھی. آج جیسے ہماری پور گورننس ہے, اگر ہماری آبادی اس سے 2 گنا ہو جاتی ہے تو یہ گورننس کے مسائل ہمارے اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا انہوں نے بتایا کہ جب ویک گورننس آپ کی ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں. جب انسٹیٹیوشنز آپ کے ویک ہوتے ہیں تو وہ کرپشن کو جنم دیتے ہیں. جب انسٹیٹیوشن اپنا کام نہیں کر رہے تو آپ کو, پبلک کو اپنے مسائل کے حل کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے. تیسری چیز جو اس نے رکاوٹ بتائی ہماری ترقی میں, جو رکاوٹ ہوگی وہ ڈیولیوشن آف پاور کا نہ ہونا ہے. ہم اوورلی سینٹرلائزڈ ملک بن گئے ہیں انفارچونیٹلی. ہمارے 4 صوبے ہیں, 25 کروڑ کا ہم ملک بن چکے ہیں, اور ابھی تک ہم نے جیسے 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کوئی 33.7 ملین تھی, 3.5 کروڑ سے بھی کم تھی. اور آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے. ہمارے انتظامی یونٹ جب ملک بنتے ہیں, ہم اگر یہ اس طرح سے اس کو ڈسکس کریں اور میں کوشش کروں میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں, ملک تو پبلک ویلفیئر کے لیے بنتے ہیں. ہم نے ابھی اس چیز پہ بات کی. پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوتا جو
ایک ملک کے لیول پہ پبلک تک پہنچ سکے، پبلک کے مسئلوں کو حل کر سکے۔ اس کے لیے ملک پھر اپنے یہاں چھوٹے انتظامی یونٹ بناتے ہیں، ملکوں میں صوبے بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے امریکہ میں اسٹیٹس ہیں، باقی اس طرح ہر ملک میں صوبے ہیں، کہیں پہ اسٹیٹس ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور لوکل گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں۔ عام طور پہ 3 ٹیئر گورننس جو ہے وہ ملکوں میں ہوتی ہے، ایک فیڈرل لیول پہ، ایک صوبے کے لیول پہ، اور ایک لوکل لیول کے اوپر۔ تو اس طرح سے ویلفیئر جو پبلک کی ہے اس کو یقینی بنانے میں جو ملک ہیں، جن لوگوں نے ترقی کی ہے، جن ملکوں نے، وہ ترقی کر سکے ہیں کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو، اپنی گورننس کو ڈی سینٹرلائز کیا اور لوگوں کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پہ حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کیا کیا؟ 47 میں جب پاکستان بنا تو پنجاب کی آبادی 20.6 ملین تھی، 2 کروڑ کا صوبہ تھا۔ آج لاہور شہر 2 کروڑ کے قریب پہنچا ہوا۔ آج پنجاب کی آبادی 13 کروڑ کے قریب ہے۔ وہی پنجاب ہے، وہی باؤنڈریز ہیں، لیکن آبادی 2 کروڑ سے بڑھ کے 13 کروڑ پہ پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ایک ملک ہے تو یہ دنیا کا 12واں بڑا ملک ہوگا، اور جو 12 ملک اس سے بڑے ہوں گے اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس میں ملیشیا بھی شامل ہے۔ یہ سب ملک ایسے ہیں۔ ان کے بعد 12ویں نمبر پہ پنجاب بڑا ملک ہوگا اگر ہم اسے ملکوں کی آبادی میں لے کے جائیں۔ اسی طرح سندھ کی آبادی صرف 6 ملین تھی 1947 میں، جو اب بڑھ کے 55.6 ملین ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا صرف 5.8 ملین کا صوبہ تھا، آج اس کی آبادی تقریباً 41 ملین سے اوپر جا چکی ہے۔ بلوچستان صرف 1.1 ملین کا صوبہ تھا۔ ابھی جب آگے ہم بات کریں گے صوبے چھوٹے کرنے کی، تو کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی کہ جی اتنے چھوٹے صوبے کیسے ہوں گے اور اتنی تھوڑی آبادی کا صوبہ کیسے بنے گا۔ تو میں ابھی سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ایک زمانے میں 11 لاکھ کا صوبہ تھا، اور پورا صوبہ تھا، اس میں کوئی صوبہ ہونے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر ہمارے پاس اسلام آباد ہے جہاں پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھ لیا جب ہم نے بات کر لی کہ ہم چھوٹے صوبوں کی بات کریں گے، اور آج کی بات ساری اسی پہ ہوگی۔ میں اپنی بات اتنی لمبی نہیں کروں گا، میں آپ سے صرف ایک ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ کویسچن آنسر کے سیشن میں بات کریں جو آپ کے دل میں ہے اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں۔